میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بہت سی خصوصیات اور فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ بھی یکم شوال مسلمانوں کی 2 شرعی عیدوں میں سے پہلی عید یعنی عید الفطر کا دن ہونے کا شرف رکھتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں تمام مسلمان مرد، عورتیں اور بچے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں دل نواز بلند کرتے اور اللہ جل شانہ کی کبریائی کی گیت گاتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں۔ وہاں 2 رکعت عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور امام سے خطبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ ہر طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ دن در حقیقت روزے داروں کے انعام و بخشش کا دن ہے۔ ماہ شوال کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا، پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ موقع بھی رمضان کی طرح سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کیا جائے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس سے پورے سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہی ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے فوائد یہ بھی ہیں کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں اور ان کے حفظ میں، کیونکہ روزے دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے، اور روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، روزے قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، اس نے پوری کی ہیں، اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اور اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کر دو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ 6 عیدی روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ ان کی حیثیت نفلی روزوں کی سی ہے۔ یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناگا کر کے، دونوں طرح سے جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ جس طرح جن کے رمضان کے فرض روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں۔ ماہ شوال میں نوافل پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔
نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد زیادہ سورہ اخلاص اور سلام پھیرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا بے حساب ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد روزے رکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرتا ہے، یعنی وہ آدمی جو رمضان شریف کے روزوں سے فارغ ہو جائے پھر روزے رکھنے شروع کر دے، وہ اپنے نفس پر اس طرح حملہ کرنے والا ہوگا جس طرح میدان جنگ سے بھاگنے والا پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ تو ان روزوں سے مراد شوال کے 6 روزے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی کہا کرتے تھے کہ رمضان شریف کے بعد روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک پورا زمانہ روزے رکھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نفل روزوں کے سلسلہ میں فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک دن کے وقفہ سے نفلی روزے رکھنا افضل ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے علیحدہ علیحدہ رکھنے کا طریقہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی مسلسل 6 روزے رکھنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ شوال کے روزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اللہ الصمد، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، تو وہ اپنے نماز اور شوال کے روزوں کی برکت سے ہر دعا قبول کرتا ہے اور اس بے انتہا بڑھا دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ عید کے بعد ایک اور عید بنائیں۔ جو لوگ روزے رکھنے والے ہوں شوال کے، وہ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپریشن مل سکے، دوسرے لوگ بھی انکریج ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔